میری زندگی میں اور آپ لوگوں سے بھی میں چاہوں گا کہ دنیا میں مطلب بچے سے لے کے اور اس عمر تک جو ہر انسان جس دور سے گزرتا ہے اور قرآن کا اس سے کیا تعلق ہے اور کیا کرنا چاہیے، کیسے تعلق ہونا چاہیے. یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے خیال سے فرنٹ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیچ میں آگے پیچھے بیٹھے ہیں جو شاید پہلی دفعہ ہیں، شاید آپ بھی پہلی دفعہ ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا تھوڑا سا انٹرویو لے لوں آپ سے. آپ بتائیے اپنے بارے میں ذرا. السلام علیکم. ہاں، آپ بتائیے کہ آپ نے کس اسکول آف تھاٹ کے تھے، آپ کی فیملی ممبرس؟ یہ بریلوی مسلک. بریلوی مسلک تھے. تو آپ نے میرا کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ یہ میں ایک اہل حدیث مدرسے میں پڑھ رہا تھا، عالم کورس کر رہا تھا. اچھا، کون سا؟ دوبارہ بھائی. اہل حدیث مدرسہ. جی. تو وہاں سے عالم کورس کر رہا تھا. جی. تو وہاں پر مفتی عبدالباقی کی جو مناظرہ ہوتا آپ کا، تو وہ اس ٹائم وائرل ہو رہا تھا، تو وہ سنا تھا. میں نے غلط ترجمہ کیا؟ میں آپ کے ترجمے کو غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کی وضاحت چاہ رہا ہوں. قرآن میں پوچھا یا ترجمہ میری زبان سے آپ نکال رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں شیخ صاحب آپ؟ یہ ایسا تو نہ کرو ظالم. شیخ صاحب نے اتنے بیزائل داغ دیے، آپ پانی تو پلا دو یار. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. جی. اس کے بعد پھر 2022 میں میں ایک کمپنی میں کام کرتا. جی. تو وہاں سے ایک بندے نے کہا کہ محمد شیخ صاحب کے لیکچر سنتے ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے عالیہ کا لیکچر بتایا، تو میں نے وہ سننا شروع کیا. مفتی کی باقی دیکھی ڈیبیٹ؟ جی الحمدللہ وہ پوری دیکھی. اس کے بعد مجھے سمجھ آنے لگ گیا. پھر عالیہ کا لیکچر. قرآن پڑھا ہوا تھا آپ نے پہلے سے ترجمے سے یا عربی؟ جی پڑھتا تھا پہلے بھی. عربی سے بھی ترجمے سے یا ویسے؟ ترجمے سے ہی پڑھتا تھا. اچھا. اور عربی بھی بچپن سے پڑھتا ہی رہتا تھا، سمجھ آتی تھی میرے کو. تو آپ کا لیکچر دیکھنا شروع کیا تو بہت سارے الفاظ سمجھ آنے لگے میرے کو. بہت سارے جو غلط تراجم تھے جی وہ صحیح ہونے لگے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لیکچر سننا شروع کیا. الحمدللہ زندگی میں چینج لانا شروع کیا میں نے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیکچر دیکھا، نبی پہ، عالیہ پر، اور مطلب دیکھیں لیکچر. الحمدللہ. تو ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا چینجز کیے؟ زندگی میں ایک تو یہ نماز وغیرہ چینج کری. نماز رفع دین سے پڑھ رہے ہیں؟ جی. اچھا. اور اس کے علاوہ اس نماز میں اور بات کیا ہے؟ اس کے علاوہ پھر روزے کے مقصد کہ روزے رکھتے رہتے تھے ہم لوگ، لیکن اس کا مقصد نہیں پتا تھا. اس کے بعد پھر مساجد، اس کے بارے میں کہ مساجد جو ہے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں ہم. صحیح ہے. اس کی کوئی کنڈیشن ہے؟ جی مطلب صرف وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنی ہے وہ جگہ. نہیں، اگر آپ گھر پہ بنا رہے ہیں تو کیوں مسجد میں کیوں نہیں جا رہے؟ مسجد اس کا یاد نہیں. موسیٰ السلام اور ان کے ہارون علیہ السلام کا تھا نا واقعہ. جی. تو انہوں نے گھروں کو نماز کی جگہ، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جب اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اللہ نے وہی کی کہ تم گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ مطلب یہ تھا کہ وہاں پر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. جی. مساجد میں. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ میں بتا سکتا ہوں، میرے ساتھ تو پرسنل بھی ہوا کہ یہاں ہی قریب ہی ایک مسجد ہے، اور یہ جو تاریخ روڈ پہ ایک مسجد ہے یہ، تو میں اسی علاقے میں کافی عرصے میری زندگی گزری ہے. تو اس مسجد میں 16 سال کی عمر سے لے کے تقریباً 42 سال تک میں نے 10 دن کا اعتکاف کیا اس مسجد میں. اور میں نے قرآن مجید کو 34+ کے اندر پڑھنا شروع کیا سمجھ کے. تو پھر کچھ آیات کا جب مجھے وضاحت ہوئی تو میں نے کچھ بتانا شروع کیا. تو وہاں مسجد میں نہیں بولا میں، یہاں باہر اس سوسائٹی کے لوگوں سے جہاں بیٹھے ہیں آپ، انہوں نے جا کے امام صاحب کو شکایت کر دی کہ یہ جو ہے کچھ اور فرقے کا آدمی ہے. تو انہوں نے جو اوقاف والوں سے بات کی کہ، اور کچھ وہ لوگ تھے کیا نام ہے وہاں کے نمازیوں نے شکایت کی کہ یہ دیوبندی عقائد کا نہیں ہے، اس کو یہاں مسجد میں مت آنے دیں. تو خیر میں وہاں پر 16 سال کی نماز سے 42 سال تک جاتا رہا تھا. تو وہاں کے جو امام صاحب تھے ان کو میرا ریکارڈ پتہ تھا کہ 10 دن تک میں کسی سے کسی قسم کی گفتگو نہیں کرتا تھا. 16 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. اور بس فوکس کرتا تھا پورے 10 دن. حالانکہ 16 17 18 عمر سے لڑکے بچے ہوتے ہیں
اور وہاں پر لڑکے آتے تھے، شرارت بھی کرتے تھے، لیکن میں ان سے کنیکٹڈ نہیں تھا. تو قاضی صاحب کو میرا یہ ریکارڈ پتہ تھا. تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ میں جو کچھ بھی بول رہا ہوں، جو کچھ بھی بات کر رہا ہوں، میں اس مسجد میں تو میں نے نہیں بولا. کہنے لگے یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ اس مسجد میں جب آپ نماز پڑھاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو لوگ آن کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا آپ ان کا کیریکٹر پوچھتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یا آپ بس نماز پڑھا دیتے ہیں کیونکہ وہ دیوبندی عقائد کا ہے؟ کہنے میں تو بس نماز. تو میں نے پھر میں کچھ بھی عقائد رکھوں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ تو وہ اس بات پہ ایگری کر گئے. اور میں نے کہا جو اعتکاف میں کبھی آپ میرا بتائیے کوئی ایسی میں نے حرکت کی ہو؟ کہنے نہیں کی. تو پھر میں نے یہ جو اوقاف والوں نے میری بات کرائے ان سے تو انہوں نے پھر ان سے میری اوقاف سے بات کرائی، اور جو انہوں نے 19 آدمی نے میرے خلاف شکایت کی تھی انہوں نے پھر مجھے اجازت دی. اب اس اجازت کے بعد سے پھر میں اس مسجد میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہ اب یہ خامخواہ کا ایک جھگڑا شروع ہو جاتا. تو 42 سال تک کے بعد پھر میں نے کبھی زندگی میں اعتکاف نہیں کیا. ورنہ ہر سال کرتا تھا. میں کچھ عرصے میں نے یہ وہاں مسجد ہے کیا نام ڈیفینس کے اندر، اس میں نے 2-3 اعتکاف، وہاں بھی یہی پرابلم آئی. تو یہ جو پرابلم آئی نا، اس کی وجہ سے میں اب یہ کہ میں مساجد یہ جگہ میں نے بنا لی، یہاں پر نماز بھی پڑھاتا ہوں، نماز پڑھتے بھی ہیں لوگ، تراویحیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اگر میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور کوئی مسجد سامنے آ جائے گی تو میں اس پہ چلا جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. نماز پڑھوں گا، اس کے بعد السلام علیکم. تو یہ سمجھیے کہ جب آپ کو یہ پرابلم ہو مسجد میں جانے کی، جیسے میرے ساتھ ہوئی، اس کی وجہ سے میں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا گھر پہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گھروں کے اندر ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے آپ کے پاس اپنے گھر میں، ایک چھوٹا سا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، ایک مطلب جہاں پر آپ صرف قرآن کے لیے تعلیمات حاصل کریں.